ادھر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور ایک صحابی آئے دور سے، دیہات کے رہنے والے سادے بھولے بالے صحابی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں حضور میں بڑے دور سے آیا ہوں اور حضور میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ روز محشر حساب کون لے گا؟ اللہ اللہ۔ تو حضور نے جیسے انہوں نے سوال مختصر فرمایا، حضور نے جواب بھی مختصر ارشاد فرمایا۔ سرکار نے فرمایا روز محشر حساب اللہ لے گا۔ حضور کا یہ فرمانا تھا کہ صحابی اداس آئے تھے، ان کی جو طبیعت تھی وہ بحال ہو گئے، خوش ہو گئے، اور کہتے حضور پھر ٹھیک ہے، اور یہ کہہ کر چل دی واپس۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجا، ان کو بلا کر لے آئے۔ جب وہ آئے سرکار نے فرمایا ادھر کھڑے ہو ذرا سمجھائیں، آپ آئے ہیں اتنی دور سے اور صرف اتنا پوچھا کہ حساب کون لے گا، اور میں نے جواب دیا اللہ لے گا، اور آپ واپس جا رہے ہیں اور خوش ہو کر جا رہے ہیں۔ تو عرض کرتے حضور میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہے تو میں نے یہ پڑھا ہے کہ اگر اللہ بندے کو پکڑ لے اور آگے سے بندہ توبہ کر لے، معذرت کر لے، معافی مانگ لے تو اللہ اتنا رحمان ہے کہ بندے کو معاف بھی کر دیتے۔ پھنس گئی جان شکنجے اندر جو ویلن وچ گنا، اللہ جب پکڑ لیتا ہے اس کی گرفت میں آ جائے بندہ اور وہ معافی مانگ لے تو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ اس نے قرآن میں خود حضور کے ذریعے آپ تک اور مجھ تک پیغام بھیجا اللہ نے۔ اللہ ہم سے بڑا پیار فرماتا ہے، اللہ ہم سے بڑا پیار فرماتا ہے، اللہ ہم سے بڑا پیار فرماتا ہے، اللہ ہم سے بڑا پیار فرماتا ہے۔ اللہ نے پیغام بھیجا ہے، پیغام سناؤں؟ حضور کو فرمایا کہ یہ وہ حضور پیغام دے دیں، فرمایا نبئ عبادی، محبوب میرے بندوں کو یہ خوشخبری سنا دے، یہ خبر دے دے، انی انا الغفور الرحیم، میں بے شک میں رحمت فرمانے والا بھی ہوں اور مغفرت فرمانے والا بھی ہوں۔ کوئی مانگے تو صحیح نا، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو اللہ کی رحمت تو ہر وقت آمادہ ہے عطا کرنے پر، لیکن مانگنے والا بھی تو ہو نا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو آمادہ ہے، ہر وقت رحمت میں آمادہ ہے، کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہاتھ اٹھائے تو صحیح۔ تو سرکار نے ان کو بلایا، فرمایا ادھر فرماؤ، انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے، اور یہ جواب دے کر کہ اللہ نے مجھے اگر پکڑ لیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا، معافی مانگوں گا تو اللہ مجھے معافی فرما دے گا۔ اب اس کا یہ مطلب وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی، زکوٰۃ، جتنے بھی اعمال صالح تھے وہ سارے صحابی رسول تھے نا، لیکن اس کے باوجود وہ حضور سے تسلی کرنے آیا کہ حساب کون لے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ لے گا۔ تو وہ چلے گئے، تو حضور اس بندے کے ایمان سے اتنے خوش ہوئے، سرکار نے فرمایا صحابہ اس نے اپنے رب کو پا لیا، اس نے اپنے رب کو پا لیا، اس نے اپنے رب کو پا لیا، اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ کیوں کہ رب ہے ہی ایسا، جو بندہ اسے پیار کرتا ہے وہ اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہے۔ جیسا بندہ اللہ کے بارے میں گمان کرے گا اللہ اس کے لیے ویسا ہو جائے گا۔ من کان للہ، جو بندہ اللہ کا ہو جائے کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا نہیں ہے پھر اللہ بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ تو جو اللہ کا قرب اختیار کرتا ہے اللہ اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں کہ جو بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، جو ایک بالشت آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، جو ایک ہاتھ آتا ہے میں کئی ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، جو بندہ چل کر آتا ہے تو میں اپنی شان کے لائق دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یہ تو ہم پر منحصر ہے کہ ہم کتنا اس کی بارگاہ میں صحیح اور کوشش کرتے ہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو۔ اور ایک بندہ تھا بنی اسرائیل میں، اس کا نام تھا کفل، وہ سیاہکار تھا اور ہر رات کوئی خاتون لے آتا منہ کالا کرتا۔ تو ایک رات ایک خاتون کو لے آیا تو وہ جیسے اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ رونے لگ گئی اور تھر تھر کانپنے لگ گئی، ایسے کہ جیسے آندھی میں ہوا میں پتے لہراتے ہیں ایسے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ حیران ہوا، اس نے کہا یہاں تو سینکڑوں خواتین اس بستر کی زینت بنی ہے اور تم تھر تھر کانپ رہی، خیر ہے تمہیں؟ تو اس نے کہا کفل مسئلہ یہ ہے کہ میں چھوٹی سی تھی تو میرے ماں باپ فوت ہو گئے تھے، تو میں گھر میں سب سے بڑی ہوں تو چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت میرے پر ہے، ان کی میں واحد کفیل ہوں۔ تو پہلے سلائی کڑھائی روزی شوزی کما کے ان کا جو بندوبست کرتی تھی کھانے پینے کا، لیکن 3 دن سے ہمارے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ میں تو برداشت کر جاتی لیکن میرے بہن بھائی جو ہیں چھوٹے وہ بھوک سے نڈھال ہیں اور کسی نے ان کو کھانا بھی نہیں دیا، تو اس لیے میں اس حرام فعل کے قریب آئی ہوں۔ اللہ
اور میں اپنی رضا سے نہیں آئی، مجھے یہ مجبوری کھینچ کے لائی۔ تو فرمایا ڈر کس لے رہی ہوں؟ پھر کہا ڈر اس لے رہی ہوں کہ روز معاشر اگر اللہ نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور سب کے سامنے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے بھوک کیوں نہ برداشت کی اور اس برے فعل کے قریب کیوں گئی، تو میں کیا جواب دوں؟ کہتے ہیں بس رات کا پچھلا پہر تھا، سننے کا ٹائم تھا، اس کے دل کی دنیا بدل گئی کفل کی، اور راستے سے ہٹ گیا اور دل میں کہا کہ میں کتنا سیاہکار ہوں کہ گناہ کر 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 کے آج تک میرا ایک بال نہیں ہلا، اور یہ کیسی بندی ہے کہ یہ ساری کی ساری کانپ رہی ہے اور گناہ ابھی کیا نہیں، نہ کردہ گناہ کے اوپر یہ کانپ رہی ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے۔ راستے سے ہٹ گیا، جو پیسے دے چکا تو وہ بھی دے دیا، ایڈیشنل اس کو پیسے بھی دیے، دیگر چیزیں بھی دیں، تحائف دیے، کہا اور بھی لے جانا، جب بھی ضرورت ہو وہ تیرا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ سائڈ پہ ہٹ گیا اور کہا جیسے تو پاک اور طاہر آئی چلی جا۔ وہ چلی گئی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا مولا تیری اس بندی نے میرے دل کی دنیا بدل دی، تو میں تیرے حضور صدق کے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہوں اور میری توبہ قبول فرما، اور آج کے بعد میں نہ اس گناہ کے قریب جاؤں گا اور نہ کوئی دوسرا گناہ کروں گا۔ اس نے یہ توبہ کرنا تھی کہ اس کی جو روح تھی وہ پرواز کر گئی، موت آ گئی۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگلے دن اس شریعت کے مطابق جب لوگ اس کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے آئے تو اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا لوگوں گواہ ہو جاؤ ان اللہ قد غفر الکفل، لوگوں گواہ ہو جاؤ اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ تو یہ لمحہ ہماری زندگی میں کب آئے گا؟ ہمیں اگر دنیا داری سے تھوڑی سی فرصت مل جائے، میں بھی دنیا دار بندہ ہوں، میں اس لیے کہہ چکوں کہ آپ مجھے سمجھائیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک دوسرے کو ہمدردی کریں ایک دوسرے کی۔ تو کب وہ توبہ کا کو لمحہ نکالیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا موت کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں موت توبہ کی مہلت ہی نہ دے۔ بے شک بے شک، توبہ کو کل پر مت چھوڑو۔ مت چھوڑے بے شک۔ اور آخری حدیث، جب بندہ توبہ کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مولا میں شرمندہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے سجدے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ سجدہ زمین پر ہوتا ہے اور دھومیں عرش پر مچ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جبریل امی کو بلاتے ہیں، جبریل ادھر آؤ، رات کے پچھلے پہر تجھے ایک منظر دکھاؤں۔ تو جبریل آ جاتے ہیں، مولا حکم۔ اللہ فرماتا ہے وہ دیکھ فلاں بستی میں، وہ فلاں مسجد کے کونے میں، گھر کے کونے میں بندہ مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ مولا تجھے تو ہزاروں کروڑوں لاکھوں نیک بندے سجدے کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں یہ اور ہے۔ مولا یہ اور کیسے ہوگا؟ فرمایا یہ بگوڑا تھا، ایبسکونڈر تھا، بھاگا ہوا تھا میری بارگاہ، مفرور تھا، اور آج یہ اتنے سال گزارنے کے بعد میری بارگاہ میں واپس آ گیا۔ مولا یہ کیا کہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ کہتا ہے کہ مولا میرے گناہ بخش، اگر تو نے میرے گناہ نہ بخشے تو میں کس در پہ جاؤں گا؟ تیرے سوا تو میرا کوئی در ہی نہیں ہے۔ تو اللہ جبریل سے فرماتے ہیں جبریل بتا اسے کیا جواب دیں؟ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، جبریل سے اللہ مشورہ فرماتے ہیں تاکہ میرے بندوں کو یہ بات پتہ چل جائے، ورنہ اللہ ویسے ہی معاف فرما دے اس کو۔ تو جبریل سے مشورہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بات چیت نبی کے ذریعے سے میں اپنے بندوں کو بتا دوں کہ میں یوں بھی کر لیتا ہوں۔ تو جبریل کو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں جبریل نہیں پیا رہے ختم پڑھتے ہو جائیں گے، 2:20 ہو جائیں گے، دعا ہو جائے گی، دعا ہو جائے گی اس وقت شروع تک۔ چلیں آپ کو تھوڑا سا اور ڈیلے کرنا پڑے گا تھوڑا سا، اس کے لیے میں معذرت خواہ، انتظامی مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا مولا تیرے در کے سوا تو میرا کوئی در بھی نہیں ہے، تو اب اگر تو نے مجھے نہ بخشا، تو نے میری معافی نہ فرمائی تو میں کس در پہ جاؤں گا؟ تو اللہ فرماتے جبریل اس کو کیا جواب دیں؟ تو جبریل عرض کرتے مولا جب وہ خود ہی سرنڈر کر کے بیٹھا، ہتھیار ڈال دیے اس نے، اپنا غرور تکبر توڑ دیا ہے، تیرے بارگاہ میں سر کو جھکا دیا ہے، سرنڈر کر دیا تیرے سامنے، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں غلطی اور گناہ نہیں کروں گا، توبہ طلب کر رہا ہے، تو مولا میری بھی رائے یہی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو اللہ فرماتے جبریل پھر گواہ ہو جا میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کیا پتہ ہماری اگلی جو ساعت ہے وہ موت کی ساعت ہو، کوئی پتہ ہے؟ کل کا دن ہماری موت کا دن ہو، کوئی پتہ ہے؟ نہیں۔ تو پھر آج کی رات کوئی ٹائم نکالنا لیں 2 منٹ،
اپنے لیے، میں تو اپنے لیے تو مانگ ہی نہیں رہا، میں تو آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. سارے مل کے آج کی رات کسی کو کیا دکھانا یار، کسی کو کیا دکھانا. ہم نے اپنے رب سے بات کرنی ہے اور بس. اور اگر یہ سفید بال اٹھ گئے رب کی بارگاہ میں تو اللہ فرماتا ہے مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے. اٹھے ہوئے بال ہوں سفید اور مجھ سے مانگے تو میں اس کی جھولی بھر دیتا ہوں کہ مجھے حیا آتی ہے. میرا سفید داڑھی والا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے. جیسے آپ سفید بالوں کا حیا کرتے ہیں، اللہ اس سے زیادہ حیا فرماتا ہے. اللہ سب سے زیادہ حیا دار ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے. پھر نکالیں آج کو ٹائم، اپنے کمرے میں کہیں جہاں ڈالیں مصلی، قریب والی مسجد میں جائیں رات کو، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے دھرنا دے دیں اور مولا مجھے معاف فرما، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ایک بندہ تھا تو وہ حج کر رہا تھا، اور حج کرتے کرتے اس نے جیسے کہا نا لبیک اللہم لبیک، کفن پہنا ہوا تھا احرام کی صورت میں، ساری شناختیں ختم، امامے اتر گئے، بیجے سارے اتر گئے، اس کی جتنی بھی شناختیں ہوتی بڑی بڑی وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں. جو بھی اس کے اعزازات ہیں وہ سارے، صرف 2 کپڑے ان سلے وہ بھی. اور وہ بندہ آیا، اس نے کہا لبیک اللہم لبیک، تو اوپر سے آواز آئی لا لبیک، تیری کوئی حاضری نہیں. تو ایک اللہ والے کھڑے تھے، انہوں نے سن لیا، اپنے مریدوں کے ساتھ پہنچ گئے، انہوں نے سنا نہیں اوپر سے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا اور تم پھر بھی کھڑے ہو. اس نے کہا یار یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. اس نے کہا اللہ نے تجھے جواب دے دیا ہے کہ تیری کوئی حاضری قبول نہیں، تیرا کوئی حج قبول نہیں، اور تم جاؤ گھر چلے جاؤ. اس نے کہا بس یار یہ چھوڑو. اس نے کہا تو سنا نہیں آواز؟ اس نے کہا یہ پہلی دفعہ سن رہا ہوں. اس نے کہا ہیں پہلے بھی آئے ہوں؟ اس نے کہا ایک دفعہ نہیں آئے ہوں، 59 بار پہلے بھی آئے ہوں، یہ 60ویں مرتبہ آیا کھڑا. اس نے کہا 59 بار اور یہ 60ویں مرتبہ؟ تو پہلے کے جواب فرمایا 59 بار بھی یہی جواب ملا تھا. میں کہتا تھا مولا میں آ گیا ہوں، تیرا مجرم آ گیا ہے. اور کبھی حرم میں داخل ہو نا، جو احرام باندھ کے جو جا چکے ہیں، وہ صرف کیفیت بیان کی جا سکتی ہے یا محسوس کی جا سکتی، بیان نہیں کی جا سکتی. جیسے کوئی مجرم نہیں آ گیا اللہ کی بارگاہ، تو مولا میں آ گیا ہوں، تو میں تو 59 بار آیا ہوں اور 60ویں مرتبہ ہے، اور ہر دفعہ یہی جواب ملا کہ تیری کوئی حاضری نہیں. فرمایا پھر یہ در چھوڑ کے نہیں دیتا. تو آگے اس باب میں نے کہا پتر پھر میں نے کو اور در دس، مجھے کو اور در بتاؤ، اگر یہ در چھوڑ دوں تو پھر در بتاؤ جس در پہ جا کے میں اپنا ماتھا ٹیک لوں، اس در پہ جا کے طواف کروں، اس در کی حاضری دوں، مجھے کوئی در بتاؤ. اس نے کہا بات تو تمہاری سچی، بس یہ بات اللہ نے سنی کہ میرا بندہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، اللہ نے فوراً وہی آواز جو تھی نا، جو غیبی آواز آئی تھی، وہ آواز عطا فرمائی اور فرمایا جا بندے تیرا یہ حج بھی قبول، تیرے پہلے 59 بھی قبول. کیوں کہ تو میرے در سے اتنی امید رکھتا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ فاستقم، لا الہ الا اللہ کہو اور پھر اس پر جم جاؤ، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس کلمے سے ہلا نہ سکے. اور رب سے بھولے بھالے انداز میں مانگا کریں. اللہ کو ڈیکوریٹڈ الفاظ اور بڑے بڑے موٹے موٹے الفاظ اس کی ضرورت ہی نہیں. آپ دل سے دعا میں، اقبال فرماتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. آپ کسی زبان میں بھی رب کو پکاریں وہ سنتا. ہاں عربی زبان چونکہ اللہ کو پسند ہے، حبیب کریم کی زبان ہے، جنت میں جنتیوں کی زبان ہوگی تو وہ عربی میں مانگے دعا تو اچھی بات ہے، لیکن دل سے اگر آپ دعا مانگ دیں گے تو وہ رحیم اور کریم ہے. کہتے ایک میرے جیسے کو بولا بالا بندہ تھا، آخری بات عرض کروں، وہ عمرہ کرنے چلا گیا. جب اس نے عمرہ کیا نا تو ساتھ ایک ساتھی کو لے لیا کسی عالم کو اور کہا جی مجھے عمرہ کروا دیں. تو انہوں نے کہا جی احرام باندھے، کفن باندھ دیں. اس نے کہا یہ گھر والے کپڑے اتارنا پڑیں گے؟ ہاں جی بالکل اتاریں، یہاں پہ یہ یہاں سے اب آگے میقات شروع ہو گئی اور اتار دیں. انہوں نے کپڑے اتارے، کروں اب کیا کروں؟ فرمایا یہ احرام 2 چادریں پہن لو کفن ٹائپ. تو چادریں پہنا دی. فرمایا یار یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی، جوتے اتار دو، ٹوپی اتار دو، جو بھی تمہاری شناختیں اتار دو، اب کیا کروں جی؟ کہا وہ سامنے حرم ہے، اس کے ساتھ چکر لگاؤ. 7 چکر لگ گئے. فرمایا اب کیا کروں؟ فرمایا وہاں مقام ابراہیم پہ جا کے نفل پڑھو، پڑھ لیا، اب زمزم پیو، پی لیا. فرمایا اب جاؤ اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرو. اس نے 7 صحیح کروائی. اس نے کہا یہ پتلی سی گلی ہے، اس میں ہزاروں لوگ آ جا رہے ہیں. تو اس نے بھی 7 چکر لگا لی. جب لگائے تو باہر نکلا تو کہا اب کیا کروں؟ فرمایا اب تجھے ایک اور مزیدار کام کرواتے. وہ لے گئے اور جا کر ٹینڈ کروا دی اس کی.
جب ٹینڈ کروائی فرمایا اب تیرا عمرہ مکمل ہو گیا، اب تمہارا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اس نے گائیڈ کیا، اس نے کہا ہمارے گاؤں میں جب چور پکڑا جاتا ہے تو سارے کام تو اس کا یہی ہوتے ہیں، اللہ اللہ، اس کو بھی شہر کے چکر لگائے جاتے ہیں اور گلی میں پھرایا جاتا ہے اور ٹینڈ بھی کرتے ہیں اس کی، اور اس کے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں اور عام چادر سے اس کو پہنا دیتے، پھاڑ دیتے اس کے کپڑے۔ اس نے کہا تھا کہ شاید یہ سزا ادھر جو ملتی ہے نا گاؤں والی، وہ ادھر بھی یہی ہے۔ یعنی اس نے اپنا گائیڈ کیا، اس کو عمرے کی وہ اصل جو روح تھی وہ معلوم نہیں، بولا بالا تھا نا، بالکل سادہ۔ تو سادہ بالکل۔ تو اس نے کہا جی اب ٹینڈ کر دی، ٹینڈ بھی ہو گئی، میری وہ تمہار ساری ختم ہو گئی، جو اکڑ تھی وہ ساری ختم ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں آ کے۔ تو میں نے یہ تسلیم کر کہ اکبر وہی ہے، بڑا وہ ہے۔ فرمایا اب کیا کروں؟ فرمایا اب وہ حرم میں جا کر دعا مانگ۔ وہ گیا اور کہتا ہے مولا میرے گاؤں میں جو چوری کرتا ہے اس کو 7 چکر لگواتے ہیں، گلی میں بھی پھراتے ہیں، ٹینٹ بھی کر دیتے ہیں، اس کے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں، تو مولا یہ سارا کچھ تو میرے ساتھ ہو گیا، میرے ربا ہونتے بخش دے۔ میں نے چکر بھی لگا لیے ہیں، صفا مروہ کی صحیح بھی کر لی، گلی میں وہ تو گلی کہہ رہا تھا نا، اس میں چکر بھی لگا لیے ہیں اور ٹینٹ بھی کروا لیے، تو میرے رب اب تو مجھے معاف فرما دے۔ اور کیا خبر اوپر سے آواز ہوئی، میرے بندے تو اتنے پیار سے مانگ رہا، جا تجھے معاف کی۔ اللہ اللہ اللہ، انداز طلب پیارا ہو تو پھر انداز عطا بھی اتنا پیارا ہو جاتا ہے۔